بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جگر بندہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریحان دل مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، قرۃ العین زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء، حیدر کرار، شیر خدا، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشے اور شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام مسلمانوں کے دوسرے امام تھے۔ آپ کی زندگی میں بہت سے واقعات پیش آئے جن کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی اور شہادت کب ہوئی، اور کیا واقعی حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنی ہی بیوی نے زہر دیا تھا؟ اگر ہاں تو کس کے کہنے پر دیا تھا؟ اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے حکومت کو چھوڑ کر صلح کو ترجیح کیوں دی؟ ناظرین، حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے نام کی طرح حسن و جمال میں بے مثل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر و باطنی علوم سے آراستہ اور ان علوم پر کامل دسترس رکھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لاؤ۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ گود میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دائنے کان میں اذان دی اور پھر بائیں کان میں تکبیر کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں روز حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے بال منڈوائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں۔ نیز اسی روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ختنہ کروایا اور نام مبارک رکھا۔ چنانچہ اسی نسبت سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہلائی۔ طبقات ابن سعد میں منقول ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تولد ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم نے فرزند کا نام کیا تجویز کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اتنی مجال کہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے بچے کا نام رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں، جو نام تجویز کریں گے وہی اس بچے کا نام ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا علی المرتضی کی بات سنی تو خاموش ہو گئے۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسن رکھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک اللہ تعالیٰ نے رکھا، اس کے معنی حسن و جمال والا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی حسن و جمال میں یکتا تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شکل و صورت میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے، اور کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت
ابو محمد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس کنیت کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میری یہ کنیت زمانہ جاہلیت سے اب تک کسی کی نہ ہوئی۔ ناظرین، آپ کا لقب سید ہے۔ سید کے معنی سردار کے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تجویز فرمایا۔ مشکات شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث منقول ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح آپ کا لقب طیب بھی ہے۔ طیب کے معنی پاک کے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب طیب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نیک خصائل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر و باطنی مشابہت کی وجہ سے طیب کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک اور لقب امین ہے۔ امین امن سے مشتق ہے، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امن کی خاطر خلافت کو ٹھکرا دیا تاکہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہو سکے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ایک اور لقب آپ کا تقی ہے۔ تقی کے معنی پرہیزگاری کے ہیں، اور اسی لفظ تقوی نکلا ہے جس کے معنی اللہ تعالیٰ کے خوف کے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اپنی پرہیزگاری اور خوف خدا کی وجہ سے مشہور تھے، اسی لیے تقی کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ آپ کا ایک اور لقب زکی ہے۔ زکی کے معنی بھی پاک ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عصمت و طہارت کی وجہ سے زکی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور ایک اور لقب آپ کا صفت اللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صفت اللہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ صفت اللہ لقب کی وجہ سے تسمیہ یہ ہے کہ یہ لقب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقائے دو جہاں شفیع المذنبین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح آپ کا ایک اور لقب مجتبی یعنی رفعت کے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پاکیزگی اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے بلند مراتب پر فائز تھے، اسی وجہ سے مجتبی کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ لقب شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری و باطنی مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 3 ہجری کو ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نام کی طرح حسن و جمال میں بے مثل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر و باطنی علوم سے آراستہ اور ان علوم پر کامل دسترس رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زمانہ طفولیت کے قریباً 6 سال اور 4 ماہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں گزارے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریباً 7 سال اپنی والدہ ماجدہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں گزارنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ قریباً 73 برس تک اپنے والد بزرگوار ابو تراب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ہمراہی میں بسر کیے۔ یہ تمام حضرات علم ظاہر و باطن کا منبع تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اکتساب فیض کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایثار اور جود و سخا جیسی دولت سے مالا مال تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام طریقت میں بلند مرتبہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حقائق و معارف کے موضوع پر نہایت لطیف کلمات ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اسرار قلب کی حفاظت لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالی قلوب کا جاننے والا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے بیٹے حسن کو حلم عطا فرما دیا ہے۔ احیاء العلوم میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرنے لگتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا اور چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ جب بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہونے لگے تو اس کا رنگ زرد ہو جائے اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب طواف کعبہ کے لیے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کسی نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں جب طواف کرنے لگا تو حرم سے مجھے آواز آئی کہ تو دروازہ کا باہر کیا کرتا رہا ہے اور اب گھر کے اندر گھس آیا ہے۔ عبادت سے مرادت عبودیت کے ہے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار رہے۔ عبادت میں خشوع و خضوع کا ہونا لازمی عنصر ہے، اس کے بغیر عبادت بیکار ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عبادت میں خشوع و خضوع حاصل تھا۔ طبقات ابن سعد میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتے اور طلوع آفتاب تک مصلی پر ہی تشریف فرما رہتے تھے۔ طلوع آفتاب کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور اسی حالت میں آنے جانے والوں سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عابد اور زاہد تھے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک کانپ رہا ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی حالت میں یاد الہی سے غافل نہیں رہتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت جب بھی کہیں لفظ یا ایھا الذین آمنو پڑھتے تو لبیک کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر اس آیت کے مفہوم و معنی میں غور کرتے، جب کبھی جنت و دوزخ کے بارے میں آیات کی تلاوت فرماتے تو بے اختیار رونے لگ جاتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عبادت میں خشوع و خضوع حاصل تھا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہر شب سورۃ الکہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بعد نماز فجر کے بعد تسبیحات کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں سیاہ، بڑی بڑی اور غلافی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رخسار مبارک پتلے تھے، کلائیاں گول تھی، گردن مبارک بلند اور شفاف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو اور شانے بھرے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک گنجان اور کانوں تک بل کھائے ہوئے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ مبارک چوڑا اور قد زیادہ طویل نہ تھا، چہرہ نورانی اور بال گنگرالے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک سڈول اور نہایت خوبصورت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عقبہ بن حارث سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز عصر پڑھ کر مسجد سے نکلے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک جگہ سے ہوا جہاں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ماں باپ قربان ہوں،
یہ بچہ میرے آقا تاجدار انبیاء علیہم السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے اور علی تمہارا مشابہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو مسکرا دیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دائیں اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب گود میں تشریف فرما ہے، جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے علی، حسن اور حسین دونوں میزان کے پلڑ رہے ہیں، جبکہ فاطمہ اس کا ترازو ہے اور ترازو دو پلڑوں پر ہی قائم رہتا ہے، جبکہ تم روز محشر لوگوں کا اجر تقسیم کرو گے۔ مشکات شریف میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں نظر آئے کہ دونوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہن رکھی تھیں۔ آقائے دو جہاں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ان دونوں شہزادوں کو دیکھا تو منبر سے اتر گئے اور ان دونوں کو پکڑ کر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ایک دفعہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم تختی لکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کرنے لگے، نانا جان، دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی ایک کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اسے رنج نہ پہنچے، خود فیصلہ نہ فرمایا اور ان کو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا کہ وہ فیصلہ کرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خود فیصلہ نہ کیا اور ان کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خط کی زیادہ پہچان نہیں ہے، اس لیے میں یہ 7 موتی زمین پر ڈالتی ہوں، تم میں سے جو زیادہ موتی چن لے گا اس کی تختی اچھی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے موتی ہوا میں اچھال دیے اور جب زمین پر گرے تو جنت کے شہزادوں نے ان کو چننا شروع کیا۔ دونوں نے 3 موتی چن لیے۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک 7واں موتی اٹھا سکتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 7واں موتی اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں شہزادوں نے آدھا آدھا اٹھا لیا۔ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، آج اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں اور ایک وقت آئے گا دونوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ ناظرین، بچپن میں ایک روز حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حسن حسین کو پکڑ لو۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھائی کو پکڑ لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل بھی تو حسین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حسن کو پکڑ لے۔ ترمذی شریف میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبل اوڑھ رکھا ہے اور اس میں کوئی شے حرکت کر رہی ہے۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کمبل مبارک کھول دیا۔
میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میں اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے ان سے محبت ہے تو تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ باپیادہ حج کیے کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا رکھا تھا۔ کسی نے دیکھا تو کہا کیا خوب سواری ہے۔ اس کے جواب میں آقائے دو جہاں شفیع المذنبین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوار بھی تو کیسا ہے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں سجدہ ریز ہوتے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا کر کمر مبارک پر سوار ہو جاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی مرضی سے نہ اتر جاتے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت رکوع میں تھے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اندر گھس گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رکوع کو لمبا کر دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جانب نہ نکل گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ میرے حسن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وساطت سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد بزرگوار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور مسلمانوں کو پھر سے ایک خلافت پر اکٹھا کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ خواب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے میرے ساتھ نہایت برا سلوک روا رکھا اور مجھے ناحق ستایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی تم اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے شخص سے واسطہ ڈال دے جو مجھ سے بدتر ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بدو مالک اعانت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لذیذ کھانا پیش کیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور مسجد کے صحن میں کھانا کھانے لگے۔ بدو نے دیکھا تو ایک شخص روٹی کے خوش ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ اس نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں لذیذ کھانا کھاؤں جبکہ وہ شخص روٹی کے خوش ٹکڑے کھائے۔
میں اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو سے فرمایا، تم کھانا کھاؤ، وہ یہ کھانا نہیں کھاتے، وہ میرے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ترمذی شریف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر دعا مانگی کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم کسی بھی طرح دوسروں سے کم نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک رہنما اور رہبر کی کمی محسوس ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرط جذبات سے چومنا اور ان لبوں کی لطافت آپ دونوں بھائی اپنے چہرے پر محسوس کرتے تھے۔ اس کو یاد کرتے تو دل ڈوبنے لگتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جگر گوشوں اور زوجہ کی دل جوئی کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان 40 ہجری میں ایک خارجی نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ زخمی ہونے کے بعد 3 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ میں حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں۔ تیسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد کوفے کے جامع مسجد میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت ہوئی۔ روایات کے مطابق اس وقت 20,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہ کیا اور عراق کی طرف فوجی پیش قدمی شروع کر دی۔ اس وقت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے۔ انہیں عبداللہ بن عامر کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھی اہل عراق کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے مدائن کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابات پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج میں کمزوری اور جنگ سے پہلو تہی کے آثار دیکھے تو فرمایا، لوگوں، میں کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تمہارے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں، امید ہے تم اس سے رد نہیں کرو گے۔ جس اتحاد اور یگانگت کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر لوگ جنگ سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف لڑنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شدید مخالف تھے اور ان سے لڑنا فرض عین سمجھتے تھے وہ برہم ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر کی اور انہیں گھیر لیا۔ ربیہ اور ہمدان کے قبیلوں نے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کے مدائن کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔
یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا پوری ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سیاسی امور سے علیحدگی اختیار کر لی اور پھر کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہ فرمائی۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب یا عشاء کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اپنی گود میں حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا رکھا تھا۔ نماز پڑھانے لگے تو آپ نے انہیں اتار کر اپنے قریب بٹھا دیا اور نماز شروع کر دی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو بہت دیر تک سجدے ہی میں جھکے رہے۔ خاصی دیر کے بعد میں سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہے اور آپ سجدے ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک سجدہ بہت طویل کر دیا۔ ہمارا خیال ہے کہ یا تو کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا تھا یا اس دوران وحی نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، میں نے اسے ہٹانا پسند نہیں کیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج کی تعداد کثیر ہے، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار اولاد ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں حضرت سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ہم نے بھی واقعہ کربلا میں جہام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج کی تعداد کے متعلق کتب سیر میں مختلف آراء موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج کی تعداد 1001 اور ایک روایت کے مطابق 70 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثیر ازواج کے متعلق روایات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسن کے ساتھ جس کا جسم متمسک ہوگا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مالدار تھے لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس نہایت معمولی ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کی قیمت زیادہ سے زیادہ 8 درہم تھی، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض کی قیمت بھی 8 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں میں جو جوتی پہنتے تھے وہ باریک تسمے والی اور درمیان سے کٹی ہوئی ہوتی تھی۔ ناظرین، حکومت ایک ایسی شے ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسانی تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے۔ حکومت حاصل کرنے کے لیے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور حکومت ملتے ہی عوام کو بھلا دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کی اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تسلط علاقے کے علاوہ دیگر کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا کہ تم میں سے ایک ایسا شخص رخصت ہوا ہے جس سے نہ اگلے بڑھ سکیں گے اور نہ ہی پچھلے اس کو پا سکیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا علم عطا فرمایا اور جنگوں میں بھیجا۔ وہ کسی جنگ سے ناکام واپس نہیں لوٹے۔ میکائیل و جبرائیل علیہم السلام ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے 700 درہم کے علاوہ جو ان کی تنخواہ مقرر تھی سونے چاندی کی کوئی شے نہیں چھوڑی اور انہوں نے یہ درہم بھی ایک خادم کے لیے جمع کیے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے وقت لوگوں نے اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطیع و فرمانبردار رہیں گے۔ جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست رکھیں گے اسے وہ بھی دوست رکھیں گے، اور جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہوگا وہ ان کا بھی دشمن ہوگا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے حامیوں کا رویہ دیکھا
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجویز فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کے ساتھ ہی مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً 5 ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ شرائط پر صلح نامہ تحریر ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل پیرا ہوں گے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے۔ امان بمشمول شمال، عراق، یمن، حجاز اور دیگر علاقوں کے سب لوگوں کے لیے ہوگی۔ اہل بیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی رہیں ان کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت کی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کے بعد لوگوں سے درذیل خطاب عطا کیا: لوگوں، مجھے فتنہ و فساد سے نفرت ہے اور میں نے اپنے نانا کی امت سے فتنہ و فساد کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کے جان و مال اور ان کی آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے معاویہ سے صلح کی اور انہیں خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ اگر خلافت میرا حق تھی تو میں نے اپنا حق انہیں دے دیا، اور اگر ان کا حق تھی تو انہیں مل گئی۔ ابن سعید کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں حشم مبارک کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت نے خواب سنا تو خوش ہوئے، مگر جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کی کچھ ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ روایات کے مطابق مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے یزید بن معاویہ کے کہنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا۔ یزید نے جعدہ سے کہا تھا کہ اگر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دے گی تو وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ چنانچہ جب جعدہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا تو یزید نے کہلا بھیجا کہ جب میں نے یہ برداشت نہ کیا کہ تو ان کے نکاح میں رہے تو میں تمہیں اپنی ذات کے لیے کیوں پسند کروں گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کا اثر اس قدر شدید تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دستوں کے ذریعے نکلنے لگی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے جس نے یہ حرکت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا قاتل وہی ہے جس کا گمان مجھے ہے تو اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں نہیں چاہوں گا کہ تم کسی بے گناہ کو قتل کرو۔ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کی شدت بڑھ گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، بہن دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے، والدین میرا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہو، تم میرے بعد خاندان کی نگہبان ہو اور ان کو کوئی تکلیف نہ آنے دینا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور رضائے الہی میں راضی رہنا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بڑے بھائی کی بہن سے گفتگو سنی تو والہانہ گلے سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان قریب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان محبوب خدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں۔ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا طاہر، حضرت سیدنا حمزہ و حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کا دیدار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہونے والا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پیارے بھائی، میں ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا، اور میں خلق الہی میں ایسی خلق کو دیکھ رہا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور فرمایا، اے حسین، میں اس وقت کو بھی یاد رکھ رہا ہوں جب تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ اپنے نانا اور والد کی نصیحت کے مطابق صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اور تم بھی عنقریب ہم سے ملنے والے ہو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر آنن فانن مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ حضرت ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ اس سے پہلے شاید ہی کبھی مدینہ منورہ میں اتنا ہجوم ہوا ہو۔ لوگوں کی کثرت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شے زمین پر گر جاتی تو اسے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے اٹھایا نہ جا سکتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ صبر و تحمل، استغنائے بے نیازی اور عفو درگزر کا مظاہرہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو پکار پکار کر کہتے تھے کہ آج رو لو، کیونکہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ صحیح روایات کے مطابق حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی، مگر مدینہ کے گورنر مروان نے سخت مخالفت کی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک مرجع گاہ خلائق سے خاص و عام ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے، اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرمائے، اور ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔